تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب چودھری صاحب نذیر صاحب، چیئرمین بلو ورلڈ سٹی، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا جو چھوٹی سی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہر اس مشکل میں پڑھنی چاہیے جس میں آپ کو لگے، ویسے تو انسان کا ہر وقت اس کا سانس، اس کا ناطہ، اس کا رشتہ، زندگی کا ہر پل، ہر پہلو اللہ رب العزت کی ثوابدید پہ چل رہا ہوتا ہے، تو خصوصاً مشکل میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میری اپنی روٹین یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی دن میں لمحہ ایسا لگے جہاں کوئی گھبراہٹ ہو تو میں یہ دعا ضرور پڑھتا ہوتا ہوں۔ تو آپ سب سے بھی یہ میری طرف سے ایڈوائس سمجھ لیں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے، کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، وہ انشاءاللہ میں نے بہت جلد حل ہوتے دیکھے۔ یہ بات اور یہ دعا میں نے کیوں کی، وہ اس لیے کی کہ آپ سب کے ذہن میں ہمارے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنس پھیلانے کی آرگنائزڈ کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ہماری طرف سے کوئی فیلئر ہو اور پھر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ جب الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، جس میں چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم صاحب، سرفراز صاحب، ارشد صاحب، حمزہ بھائی، برگیڈیئر شہرام صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ جنرل صاحبان ہیں، پھر ڈیلرز کی ایک کثیر تعداد ہے جس میں ناصر نودل صاحب، سردار ایاز صاحب، عثمان بھائی، دانیال بھائی، شمس بھائی، وقاص بھائی، بہت سارے لوگ نام آپ کے ہیں جن کے میں لے پاؤں یا نہ لے پاؤں، معذرت کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ ڈے ون سے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہر چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ کوئی بھی کنفیوژن مارکیٹ میں ارائز ہو تو آپ وہ پہلی شیلڈ ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں ایک شارٹ نوٹس پہ آنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ ہماری وہ شیلڈ ہیں جو سب سے پہلے ہمارا مارکیٹ میں دفاع کرتی ہے اور بھرپور کرتی ہے، اور ہمارے پاس آپ کبھی کبھی ری ایشورنس کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایونٹ آج ہم نے اسی کے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے آج آپ کی بہت ساری کنفیوژنس کے جواب میں دیکھیں، ڈیولپمنٹ ایک مشکل شعبہ ہے اس ملک میں۔ ہمارے علاوہ ہم سمجھتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھا مقام بہت جلد، بہت قلیل عرصے میں دیا، اور اللہ پاک ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ادارہ ہے جو اس ملک میں بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا کام کرتا رہا، اس کے ساتھ بھی بہت ساری کنفیوژنز اٹیچڈ رہیں، آج دن تک اٹیچڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ جو اس ملک میں اچھی ڈیولپمنٹ کرتا رہا اور اس کو گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز کی پذیرائی حاصل ہے، وہ ڈی ایچ اے ہے۔ تو جب ڈی ایچ اے بھی کہیں فیلئر کی طرف آتا ہے تو ڈی ایچ اے جیسا ادارہ بھی ڈیلیوری نہیں دے پاتا۔ لاہور میں ایک ایگزامپل ہے، یہاں پہ ڈی ایچ اے ویلی کی ایگزامپل ہے، لاہور میں ڈی ایچ اے سٹی کی ایگزامپل ہے، کہ جس وقت انہوں نے اپنا تجربہ صحیح طرح سے اٹیمپٹ نہیں کیا تو وہ بھی ڈیلیوری نہیں دے پائے۔ یعنی ڈیلیوری کی گارنٹی کوئی بھی بندہ کسی کی نہیں دے سکتا، اور ہم بھی اپنی گارنٹی خود نہیں دیتے۔ ہم اپنا معاملہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں، اور ہماری صبح شام کی ایفرٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ گواہ ہیں، اور وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے اور موقع پہ موجود ہے۔ آپ سب 24/7 اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات، بہت ساری باتیں ہماری کوانٹٹیز پہ ہوتی ہیں، کوانٹٹی آف لینڈ پہ ہوتی ہیں، کوانٹٹی آف سیلز پہ ہوتی ہیں۔ میں بارہا ڈفرینٹ فورمز میں یہ چیز کلیئر کرتا ہوتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے چونکہ مجھے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، تو یہ چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا جاؤں کہ ڈیلیوری کا ایک پروسیس ہے، اور وہ ڈیو تب ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی بندہ اپنی پیمنٹ کمپلیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنا مکان بیچتا ہے تو پلاٹ بیچتا ہے، تو کیا وہ 10% پیمنٹ پہ آپ پلاٹ اور مکان دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی جس کو پلاٹ کی ڈیلیوری کرنی ہے اس سے پیمنٹ تو پوری لینی ہے کہ آدھے راستے میں دے دینی ہے؟
ہم نے پیمنٹ پوری لینی ہے کیونکہ ہم نے پوری چیز دینی ہے، آپ کو ڈیولپ کر کے دینی ہے، ڈیلیور کر کے دینی ہے۔ اس سال ہماری کوئی ڈیلیوری ڈیو نہیں تھی، ہم نے خود آپ لوگوں کو اور اینڈ یوزرز کو یہ آپشن دیا کہ آپ ہمیں ارلی پیمنٹ کر کے جو سمجھتا ہے کہ وہ پہلے پیسے ہمیں دے سکتا ہے وہ پہلے پیسے دے دے اور اپنی ڈیلیوری دے دے۔ اور الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں لوگوں نے ہمیں پیمنٹس اپنی 90% ہم نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے مہربانی کی 90% پیمنٹ کمپلیٹ کی۔ الحمدللہ ہم انہیں اپنے ڈیو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری دینے کو تیار ہیں اور اس ڈیلیوری پہ کام ہو رہا ہے، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ نہ صرف وہ ڈیلیوری، اس سے 7 گنا زیادہ ڈیلیوری انشاءاللہ ہم اگلے 3 ماہ میں تیار کر دیں گے، اور اس میں سے جو مال بچے گا وہ آپ لوگوں کو ہی دوبارہ اویلیبل ہوگا۔ آپ ساری ڈیلرز کمیونٹی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے خیال میں پھر کیا 7-7 8-8 6-6 لاکھ پہ ہم دیں گے مال؟ وہ ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے ایک ڈیولپڈ سوسائٹی میں جہاں سامنے ہالی ووڈ بلاک نظر آ رہا ہوا، جہاں دنیا کے بلند ترین گھوڑے نظر آ رہے ہوئے، جہاں واٹر پارک کا کام شروع ہو چکا ہوا اور اس کی رائڈز لگتی نظر آ رہی ہوئی، جہاں بلو مسجد پہ کام شروع ہو گیا ہوا اور اللہ کرے ارتگرل بھی چکر لگا گیا ہوا، اور نیلا ہیلی کاپٹر فضاؤں میں اڑتا دیکھ لیا، تو اس کے بعد کیا ہم 17-18 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ نہیں بیچیں گے؟ وہ بینیفٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ ہماری بھی جائے گا، دونوں کی میں جائے گا۔ اور اس بینیفٹ کو ہم کیا کریں گے؟ ہم کوئی نہ میرے بھائی ترکی میں کوئی مکان بنانے لگے ہیں، نہ کوئی انگلینڈ میں مکان بنانے لگے ہیں، نہ کوئی امریکہ میں مکان بنانے لگے ہیں۔ میں تو چلے پھر لاہور سے آیا ہوں، لیکن پاکستان سے میرا رشتہ تو اسی طرح ہے نا جس طرح نعیم اعجاز صاحب کا رشتہ ان کے اپنے گاؤں سے ہے۔ یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ندیم اعجاز صاحب اپنا گاؤں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ جو محبت ہمیں آپ سے ملتی ہے، جو عزت ہمیں آپ سے ملتی ہے، جو وقار ہمیں آپ لوگ دیتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں مل سکتا ہے؟ کیا ہم رسوا ہوں گے کسی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ کے آپ سے اربوں لوٹ کے، جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں، آپ سے اربوں لوٹ کے کہاں لے کے جائیں گے اور کیا کریں گے اس سے؟ جب یہ عزت یہاں پہ اللہ پاک ہمیں آپ کا دیا ہوا مال آپ پہ ہی واپس خرچنے سے دیتا ہے، تو کون بے وقوف ہوگا جو اس کو چھوڑنا چاہے گا؟ اور یہ وہ خطرہ ہے جو اس ملک میں موجود کئی لوگوں کو ہے کہ یہ اپنا وعدہ پورا کر جائیں گے۔ یہ خطرہ ہے لوگوں کو، یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے، یہ خطرہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں اہلیت دی ہے، ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، اور اس ٹیم کی صورت میں وہ فارمیشن دی ہے جو پاکستان کے کسی پروجیکٹ کو اویلیبل نہیں ہے۔ اور آج مینجمنٹ ایک آپ سے وعدہ کرے گی اور ایک وعدہ عہد وفا آپ لوگوں سے بھی میں لوں گا، ہم لیں گے۔ پہلے میں مینجمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے کھڑے ہوں، اپنا دانا ہاتھ اٹھائیں اور میرے پیچھے دہرائیں۔ ہم بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ آپ سب افراد کو اپنا گواہ بناتے ہوئے، اللہ رب العزت کو اپنا گواہ بناتے ہوئے، اور اس امر اور یقین کے ساتھ کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ سب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک پاکستان کی خوشحالی اور سربلندی کے لیے، اور اس پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے لیے اپنے خون کے آخری خطرے تک نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اب کھڑے ہو جائیں آپ، بھائی جان، اب سارے آپ اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ممبران بلو ورلڈ سٹی، پلیٹینیم ڈیلرز اور عام ڈیلر برادری، بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اور ملک خداداد پاکستان کے ہر شہری اور دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان سے، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت سے اس کو اپنا گواہ بناتے ہوئے
یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ اپنے آخری سانس تک عہد وفا کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنے تئیں اپنی طاقت سے خود دبا دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ کرنا ضروری تھا. جب ایک نکاح بھی ہوتا ہے نا جی میاں بیوی میں، تو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، وفا کا وعدہ کرتے. تو ہم تو لوگوں کے جان مال عزت آبرو، یتیم بیوہ مسکین لوگوں کا پیسہ وہ سب اٹھائے پھرتے ہیں. تو ہم سے یہ وعدہ کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ہی جانا ہے. اس ملک کو خدارا ڈیولپ ہو لینے دیجئے. ہم کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے، صرف اپنا کام کر رہے ہیں. خدارا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. اس ملک میں اگر ایک پرائیویٹ ڈیولپر ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو سارے ارب پتی خرب پتی ہمارے سے زیادہ ایسٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کو کہیں یہ الحمدللہ اتنا اعتماد رکھتے ہیں بلو ورلڈ سٹی پہ کہ یہ خرید لیں گے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو پروجیکٹ ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم نے 90% کی لوگوں سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آپ میں سے بھی کوئی بھی وہ پلاٹ اٹھا کے اس کی پیمنٹ پوری کر لے گا اور پلاٹ کی ڈیلیوری لے گا، تو وہ یہ 9 لاکھ والی چیز 8 لاکھ والی چیز 15 16 لاکھ میں بیچ رہا ہوگا. اور یہ 3 4 6 مہینے کی بات ہے، زیادہ لمبی بات ہم نہیں کر رہے انشاءاللہ. باقی ایک خوشخبری دینی آپ کو نئی مجاز صاحب نے تھی، وہ بھول گئے. میں دے دیتا ہوں ان کے بہاف پہ. ہم الحمدللہ جی اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم سے کسی ادارے نے گفتگو کی ہے، اچھا نون ادارہ ہے، نام ابھی لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہت جلد آپ ہمارے قریب انہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جس وقت وہ کام ہم کر لیں گے تو پھر مجھے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی پلاٹس کی گروتھ کے لیے. انشاءاللہ وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ریٹس کو ڈیفائن کیا کرے گی اور وہ پھر پوری مارکیٹ پہ پریویل کیا کریں گے انشاءاللہ. اور بڑے سیریس لیول پہ وہ گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ. جس وقت وہ چیز تھرو ہو جائے گی تو آپ سے وہ خوشخبری انشاءاللہ شیئر کی جائے گی. باقی آخری بات جی، وہ نیلا ہیلی کاپٹر آپ کو انشاءاللہ اسی مہینے فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا، اور وہ فضائیں میں ہوگا. اور بس اینڈ پہ جو چند سوالات کیے تھے سردار ریاض صاحب نے، ان کا جواب دے دو کہ جو فائلز سبمٹ ہوتی ہیں وہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں مینجمنٹ کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں. ورک لوڈ کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ہم نے امپروومنٹ کے لیے، آپریشنس کی امپروومنٹ کے لیے بہت سارے اقدامات ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں. ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سیل ہے باقاعدہ جو آپ کی کالز لیتا ہے، انہیں رجسٹر کرتا ہے. تو آپ لوگ بھی یہ عادت اڈاپٹ کریں کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سیل کو اپنی کمپلینٹ دیا کریں. مجھے بھی آپ کو ذاتی طور پہ کمپلینٹ بھیجتے ہیں تو میں ان کو ہی فارورڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ سسٹم رن کرنے کی ضرورت ہے. میں خود ذاتی طور پہ دیکھوں گا جی انشاءاللہ یہ فائلز کا معاملہ آپ کو جلد از جلد کلیئر کر کے دیں گے. باقی جو پلیٹینیم ڈیلرز ہیں ان کے بارے میں گاڑیاں نعیم صاحب پوچھ رہے ہیں ریموٹ والی چاہیے کہ دوسری چاہیے. گاڑیاں جی آپ کی ڈیو ہیں، مینجمنٹ اس پہ فیصلہ کر کے کھڑی بھی ہیں. صرف دینے سے ہمیں یہ خطرہ کہ اور نہ مانگنے والے آ جائیں. آپ کو پتہ ہے آج کل اور بہت سارے مانگنے والے ہمارے پیچھے پیچھے. تو یہ نہ ہو کہ گاڑیاں دینے سے جو ہے وہ کوئی اور نیا معاملہ جنم لے لے. تو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. ہم نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تو گاڑیاں تو چھوٹی سی چیز ہیں. میرا خیال ہے مشکل سے 2-4 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہوں گی. وہ انشاءاللہ آپ کا جس کا حق ہے وہ ضرور ملے گا. اور اسی طرح آپ کے لیے کھڑی ہیں، لے بھی چکے ہوئے ہیں ہم. دینی کس وقت ہے یہ ایک مناسب ٹائم ہم طے کر کے انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کریں گے.
باقی جی بالکل جو اینڈ یوزرز ہمیں لگاتے رہے ہیں ڈیلرز، ان کے لیے ہم اپنے یہ جو کمنگ ایونٹ اگر اس تک مینیج کر سکیں، نہیں تو اس کے بعد ان کی ریکگنیشن کی سیریمنی اسپیشلی کی جائے گی اور رینکنگ کر کے آپ سب لوگوں کو بھی بتایا جائے گا اور ریکگنائز کیا جائے گا کہ آپ میں سے ٹاپ پرفارمرز کون ہیں. انشاءاللہ یہ چیز ہم اعلان کریں گے. باقی میں نئی مائی کی اجازت سے، مینجمنٹ کی اجازت سے، روٹین میں ہم اینڈ یوزرز لگانے پہ 2% کا ریبیٹ دیتے ہیں. اس دفعہ ہم آپ کو 3% کا ریبیٹ اس منتھ کے لیے اناؤنس کرتے ہیں. دیں گے وہ ہم آپ کو اپنے اگلے کسی پروجیکٹ میں، لیکن 3% آپ کا ہم رجسٹر ضرور کریں گے. جو اینڈ یوزر یہ جو اوورسیز کی اسپیشلی جو فائل ہے جو مارکیٹ میں ہے، اس کو آپ کلوز کریں، اسی مہینے میں کلوز کریں اور انشاءاللہ آپ کو وہ ریبیٹ اپنے اپ کمنگ ہم پروڈکٹ میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم. میری ایک تو گزارش ہے کہ جو دوست اب آپ یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اگر سوشل میڈیا پہ یا اس طرح